السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت ہم جو ہیں وہ اپنی بہت عزیز اور پیاری خالہ جان شریفہ ان کے انتقال کی خبر سن کر جمع ہیں۔ دل بہت افسردہ ہے، اور خالہ جان شریفہ جو ہیں وہ نسیم طاہرہ جو ہے ان کی ساس، اور اشرف بھائی جو ہیں اشرف ضیاء ان کی والدہ محترمہ، اور آج کچھ دیر پہلے ان کے انتقال کی خبر جو ہے وہ ملی، اور میری ذہن میں اور میری آنکھوں میں خالہ جان سے کی ہوئی ملاقاتیں جو ہیں وہ آنے لگیں۔ ماشاءاللہ خالہ جان جو ہیں ایک نیک خاتون تھیں، بہت محنتی، بہت دلیر، بہت بہادر، عزائم اور جذبے رکھنے والی، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی دبنگ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری، اور وہ اپنی جوانی کی باتیں اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے مراحل کا جب ذکر کرتی تھیں تو ایک بہار سی آ جاتی تھی، ایک خوشی کا سما ہوتا تھا، اور اندازہ ہوتا تھا کہ ایک عورت ہو کر بھی ایک عورت اتنی محنتی اور اتنی بہادر ہو سکتی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی بھی میں پاکستان گئی، اور میں جب جاتی تھی میں پوری کوشش کرتی تھی اور خالہ جان سے ملاقات کرتی تھی۔ ابھی میں جب گئی تو میں ان سے ملنے کے لیے گئی، بہت خوش ہوئیں۔ تھوڑی طبیعت ان کی کچھ مہینوں سے خراب چل رہی تھی، انہوں نے بیماری کو بہت صبر سے، بہت شکر سے جو ہے وہ بیماری کے طویل بیماری کے دن جو ہیں وہ کاٹے ہیں۔ تو جب میں گئی تو پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ پہچان لیا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہے ان کی اولاد، ان کی بہوؤں نے، ان کے بیٹوں نے ان کی خوب خدمت کی، اور بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کماتے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں۔ خالہ جان کی بیماری اور ان کی جو ہے وہ تکلیف، اور ان کی جو ہے وہ ان کی لمبی بیماری میں جو ان کی خدمت اور ان کا خیال رکھنا، تو اللہ رب العزت ان کی اولاد جو ہے ان کی خدمت کو قبول کرے، اور جو کمی بیشی رہی اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ معاف کرے۔ اور آج اس وقت خالہ جان کے ساری اولاد جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اشرف بھائی جو ہیں وہ دور ہیں، طاہرہ، اشرف بھائی، عبداللہ آمنہ پردیس میں۔ پہلے وہ سعودیہ ہوتے تھے تو بہت خوش ہوتی تھیں کہ قریب ہیں، جلدی جلدی آ کے مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، ان پہ راضی ہونا، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے، کووڈ-19 مارچ سے شروع ہوا اور اب اگست کا اختتام ہے، اور کووڈ کے جو اثرات ہیں اور دنیا بھر میں اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں، تو ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ سفر نہ کر سکنا اور اپنے پیاروں تک نہ پہنچ سکنا۔ حالانکہ خالہ جان کا انتقال کووڈ-19 سے نہیں ہوا، وہ ویسے بیمار رہتی تھیں، بڑھاپا تھا، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے پھر جو ہے اشرف بھائی بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔ لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آ رہی ہے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہنما ہیں، اور دین اسلام میرا دین ہے۔ تو صبح و شام کے یہ اذکار میں ہے، تو اگر میں اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو واقعی ہم سب اللہ کے اس فیصلے پہ پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ قریب رہ کے بھی بعض اوقات ہم میت کو دیکھ نہیں پاتے، ہم جنازے میں شرکت نہیں کر پاتے، اور کبھی دور رہ کر، تو بات قریب کی نہیں ہے، بات دور کی نہیں ہے،
اور بات ٹکٹ کی نہیں ہے، بات جہاز کا ٹکٹ نہ ملنے کی، بکنگ نہ ہونے کی نہیں ہے، بات نصیبوں کی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو اس موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اگر کسی میت پر، کسی مسلمان میت پر 2 لوگ یا 2 سے زیادہ اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس پر رحم کرتے ہیں، اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ خالہ جان اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھیں، وہ ایک نیک خاتون تھیں، اور صلہ رحمی کرنے والی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور اپنے بچوں کو اونچا دیکھنا، ترقی کرتا ہوا دیکھنا، وہ ان کا ایک ڈریم تھا، ایک عورت ہو کے ان کا ڈریم تھا، اور اس میں ماشاءاللہ بڑی حد تک وہ کامیاب ہوئیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے جو ہے وہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذا جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ تو یہ جو سکرات ہے، یہ موت کی جاں کنی کا جو وقت ہے، یہ ہر شخص پر آتا ہے، اور وہ یہ چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر موت نے جو ہے وہ ہر موت ہر انسان کا جو ہے وہ انتظار کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، صرف میرے اور آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم سب جو ہیں وہ خالہ جان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت ماشاءاللہ جو ہے وہ طاہرہ کے جو رشتہ دار بھی مختلف جگہوں سے موجود ہیں، شالیمار کمیونٹی جو ہمارا نیبرہڈ ہے اس میں سے بھی ہماری بہنیں موجود ہیں، اور جو ہے وہ دارالایمان انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی ہماری بہنیں موجود ہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ خالہ جان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ سب آمین کہیں، اور آپ میں سے پتہ نہیں کس کی آمین جو ہے وہ خالہ جان کی مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ اس لیے کہ جب جانے والا چلا جاتا ہے تو اس کو صرف میری اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے عملوں کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ جانے والا زندہ انسانوں کی دعاؤں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور دعائیں کرنے میں ہمیں کبھی کسی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی بھی جب ڈیتھ کی خبر ملے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو ہم اپنی بہت پیاری خالہ جان، شریفہ خالہ جان، اس وقت میرے پاس طاہرہ بیٹھی ہے، آمنہ زاہد ہے، آمنہ ضیاء ہے، تو میں آمنہ کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی دادی جان کے انتقال پر افسردہ ہے، طاہرہ کو دیکھ رہی ہوں وہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ خالہ جان کی جدائی پر، اور پھر اشرف سے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ابھی میری بات ہوئی، ملاقات بھی ہوئی۔ تو یہ وقت جو ہے وہ ہر ایک پر آتا ہے، اور یہ مشکل وقت ہے۔ تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف کاغذ پہ لکھا ایک لفظ ماں رہنے دیا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں اور کسی کو دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو ماں کا رشتہ، ماں کے ساتھ ہی محبتیں پھوٹتی ہیں، آبشار، خوشیاں، بہار، گھر بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ماں جب رخصت ہوتی ہے تو پورے گھر کا ایک سینٹر، ایک مرکز جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ولا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده. یا رب العزت خالہ جان کی مغفرت کر دیجئے، ان کے درجات بلند کر دیجئے، ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے. یا رب العزت ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیجئے، ان پر رحم کیجئے. اللہم اغفر لها وارحمها، اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة الفردوس وادخلها الجنة الفردوس وعزها من عذاب القبر وعذاب النار. یا رب العزت خالہ جان کی مغفرت کر دیجئے، ان پر رحم کیجئے، ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. صبح و شام ان کی قبر میں ان کو جنت کا نظارہ کروائیے. انہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کی اور قربانیاں دیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنایا اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک لمبی زندگی جو ہے وہ پائی. وہ آپ پر ایمان رکھتی تھیں، وہ نماز پڑھنے والی تھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، آپ کے رسول سے محبت کرتی تھیں. یا رب العزت ان کی چھوٹی بڑی ساری نیکیاں قبول کر لیجئے. قبر میں ان کی بہترین مہمان نوازی کیجئے، انہیں دھو دیجئے اولوں سے، انہیں پاک صاف کر دیجئے. جیسے گندا کپڑا، میلا کچیلا کپڑا جو ہے وہ صاف کشادہ صاف ستھرا کیا جاتا ہے، یا رب العزت ان کو صاف ستھرا کر دیجئے. ان کو دنیا کے گھر سے خوبصورت اور بہترین گھر عطا کیجئے، ان کو دنیا کے اہل خانہ سے بہترین اہل خانہ عطا کیجئے. یا رب العزت ان کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھیے، ان کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھیے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کیجئے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا رب العزت والدین پر رحم کر. بچپن میں انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے پالا. بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا جو اعلیٰ مقام ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ہم اپنے والدین کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے. ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی مزدوریاں ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. اسی طرح پیاری خالہ جان شریفہ جو ہے، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کا رت جگہ، ان کا بچوں کو پیٹ میں رکھنا، بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا. یا رب العزت ان کی ساری نیکیاں قبول کر لے، ایک ایک نیکی، اور ان کی نیکیاں پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی کر دے. یا رب العزت ان کی نیکیوں کو پال پوس کے بڑا کر دے. اور ان کے بچوں نے، ان کی بہوؤں نے ماشاءاللہ جو ان کی خدمت کی ہے، ان کی بیٹیوں نے جو خدمت کی ہے، ان کی آل اولاد نے، ان کی نسلوں نے جو بھی ان کی جس نے جو خدمت کی، جس نے جو خدمت کی، یا رب العزت ان کی خدمتیں قبول کر لے. انسان ہونے کے ناطے بچوں سے ان کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی، جس سے جو کمی رہی، جو محروم رہا، یا رب العزت اسے معاف کر دے. ہم سب سے اپنے والدین کی خدمت میں جو کمی بیشی رہی ہمیں معاف کر دے. خاص طور پہ جو لوگ
وطن سے دور ہیں، والدین سے دور ہیں، پردیس میں ہیں، اور اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے تو ہم سب کو معاف کر دے۔ تو غفور الرحیم ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہم سب اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ دل ان کی محبت میں کٹتا ہے، ان کی جدائی سے ہم اداس ہوتے ہیں اور ان سے ملنے کے لیے دل مچلتا ہے۔ یا رب العزت تو ہماری یہ اداسیاں، ہمارے یہ آنسو، ہماری یہ جدائیاں، ہماری محرومیاں، تو جس سے جو یہ اس لحاظ سے جس کے پاس جو محرومی اور کمی رہی، تو ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا کر اور تو ہم سب کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ یا رب العزت اشرف بھائی جو دور ہیں اس وقت، طاہرہ ہے، عبداللہ، آمنہ، جو ان کی اولاد دور ہے اور اپنی والدہ کے آخری وقت میں وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو ان سب کو اور وہاں والے جتنے موجود ہیں سب کو صبر جمیل عطا کر، اپنے فیصلے پہ راضی کر دے، اپنے فیصلے پہ راضی کر دے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک خالہ جان چلی گئیں اور ہم سب کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور خالہ جان کا بہترین نعم البدل اولاد کو عطا کیجیے اور اس مصیبت پر ان کو جو ہے وہ اجر عطا کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا رب العزت آپ نے یہ دعا سکھائی، آج ہم وہی دعا مانگتے ہیں۔ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا کہ اے اللہ تو ہمیں تھام لے، ہمیں پکڑ لے کہ تو نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر تیرا شکر ادا کرے، اور وہ تمام نعمتیں جو تو نے ہمارے والدین پہ کی، وہ تمام نعمتیں جو آپ نے جو ہے وہ اشرف بھائی کے والدین پر کیں، اور دوسرے ہمارے جو بھی سب مسلمان ہیں سب کے والدین پر، ہمارے والدین، ہمارے شوہروں کے والدین، ہمارے دامادوں کے والدین، ہماری بہوؤں کے والدین، سب جو بھی ہمارے والدین ہیں سب کے والدین پر جو تو نے نعمتیں کی، ہمیں ان کا شکر ادا کرنے والا بنا، ان کی اولاد کو اس کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ وَأَعُوذِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے راضی کر دیں، اور اپنی خاص توفیق سے، اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس میں سب کو داخل کر لے۔ خالہ جان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دینا، ان کی عبادت، ان کے فرائض، ان کی نمازیں، ان کا حج، ان کا روزے، حج اور ان کا عمرہ، اور جو انہوں نے جو ہے وہ عبادت کی، ان کے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یا رب العزت وہ قبر میں ان کے محافظ بن جائیں، دائیں بائیں آگے پیچھے وہ ان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ منکر نکیر جب ان کا حساب کرے تو آسان حساب کرے، یا رب العزت ان کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے، ان پر مغفرت کر دے، ان کی مغفرت کر دے، ان پر رحم فرما۔ یا رب العزت ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی نسلوں میں نیکی لکھ دے۔ یا رب العزت ان کی اولاد کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب العزت جس نے 100 قتل کیے آپ نے تو اس کو بھی بخش دیا۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہمارے بہت کثیر ہیں، لیکن تیری رحمت جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر وسیع ہے۔ یا رب العزت تو اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو لپیٹ لے، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر، اور اس وقت پردیس میں رہتے ہوئے دوری اور وفات اور غم اور صدمہ یا رب العزت آسان کر دے۔ اہل خانہ پر
اس صدمے کو آسان کر دے۔ خالہ جان کے ساتھ بہترین معاملہ کر، فرشتے ان کا استقبال کریں، جنت کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہو اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ انعمت علیہم میں شامل کر لے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کر۔ جو چھوٹے بڑے جو بھی چھپ کر یا سب کے سامنے زبان سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے جو کمی بیشی رہی، جو غلطیاں ہو گئیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یا رب العزت ان پر رحم کر، ان کو معاف کر دے۔ یا رب العزت بڑھاپا، بیماری، تکلیف لمبی جو انہوں نے کاٹی، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیجئے۔ ہم سب کی یہ گزارشات، ہماری یہ درخواستیں قبول کر لیجئے۔ سب بیماروں کو صحت عطا کیجئے، وہ کووڈ-19 کے بیمار ہیں یا ویسے کسی کا آپریشن ہوا ہے، دل کا یا سر کا، آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، گھٹنے کا آپریشن ہوا ہے، شوگر کے مریض ہیں، کینسر کے، بلڈ پریشر کے، سر درد ہے، پاؤں کی تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، جو بھی تکلیف ہے اور جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری میں شفا دینے والے، آپ بیماروں کو صحت عطا کر دیجئے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے خاص طور پہ دعاؤں کی جو درخواست کی ہے، آپ ان کی دعائیں قبول کر لیجئے۔ بہت سی ہماری بہنیں اور بھائی جو اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے، ان دنوں بہت سی اموات کی خبر سنی، اور دو والدین، یعنی ماں کی بھی ڈیتھ کی خبر اور والد کے ڈیتھ کی خبر، بھائی کے ڈیتھ کی خبر، بہن کے ڈیتھ کی خبر، ایک فیملی میں 3 4 ڈیتھ کی خبر بھی سنی۔ یا رب العزت، اور وہ لوگ صبر کی درخواست کرتے ہیں، تو نے غم ڈالا ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، تو یا رب العزت ان کو سہنے کی توفیق عطا کر، ان کو صبر دے دے جو تو نے یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ جو بھی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، یا رب العزت ان کو صحت عطا کر دے، ڈاکٹر کی علاج میں شفا رکھ دے۔ تمام مسلمان، تمام بہن بھائی جن کی دعاؤں کی درخواست ہے، ان کی دعائیں قبول کر لیجئے۔ یا رب العزت بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دیجئے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جاب چھوٹ گئی، بہت سے لوگ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہیں، ہمارے بہن بھائی جو مسلمات جو بھی رزق حلال کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں۔ اے رزق حلال دینے والے، اے پرندے جو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں ان کے پیٹ بھر دینے والے، شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ بچے بچیاں جوان ہیں، ان کو نیک اور اچھے رشتے دے دے۔ یا رب العزت اپنی سبیل سے ان کو نیک اور اچھے زوج دے دے۔ گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹے ہیں، نیک اور اچھے زوج دے دے۔ جو شادیاں ہوئی ہیں ان کو کامیاب کر دے، میاں بیوی میں آپس میں محبت عطا کر۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، آپس میں محبت کرنے والا بنا اور آپس کے تعلقات درست کر دے، خاندانوں کو جوڑنے والا بنا دے۔ یا رب العزت صبر کرنے والا بنا دے، اپنا پسندیدہ بنا لے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یا رب العزت ہمارے بچوں کی حیا، ہمارے بچوں کی جوانیاں، ان کی آنکھیں، ان کے ایمان کی تجھ سے خیر مانگتے ہیں، تو ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العزت ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچا لے، ہمارے بچوں کو صحبت صالح دے دے، پڑھائیوں میں کامیاب کر دے، ان کو ترقی عطا کر۔ امت مسلمہ کی جو جنریشن ہے ان میں نئے وارث پیدا کر۔ یا رب العزت نئی لیڈرشپ دے، ہمارے امت مسلمہ پر رحم کر۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اور بھی 3 4 ڈیتھ کی خبر 1 2 دن میں سنی ہے، اور جس نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا رب العزت ان سب کی مغفرت کر دے اور سب کی نیک اور جائز دعائیں قبول کر لے۔ اور یہاں پہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، پاکستان سے، کینیڈا سے اور مختلف جگہوں سے جو بھی ہماری بہنیں اس وقت موجود ہیں، یا رب العزت ان سب کا آنا قبول کر لے اور ہم سب کی
تعزیت قبول کر لے، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارا اخلاق اچھا کر دے۔ اللہم زینا بزینت الاخلاق، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ کر دے، ہم سب کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر، اور بچوں کو پڑھائیوں میں کامیاب کر، جو جہاں جہاں جس میں فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، یا رب العزت ان کو لائق کر دے، ان کو ذہین کر دے، اور ان کو اچھے نمبروں میں پاس کر دے۔ کالج، اسکول، یونیورسٹیاں جو دنیا بھر میں اب کھل رہی ہیں کووڈ-19 کے بعد جو حالات ہیں، تو اس میں ہم اپنے بچوں کی اور جو ہمارے سب جو باہر نکلنے والے ہیں فرنٹ لائن پر رہ کر، ہم سب کی تجھ سے خیر مانگتے ہیں، جوانیوں کی خیر، صحت کی خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا رب العزت شریفہ خالہ جان کے اب تجہیز و تکفین کے مراحل جو شروع ہونے والے ہیں، ان کا جنازہ، ان کی قبر اور ان کا دنیا سے جو جدائی کا وقت ہے، یا رب العزت اہل خانہ پر آسان کر دے، اور ہماری پیاری خالہ جان کی منزلیں جو ہیں وہ آسان کر دے، ان کی منزلیں آسان کر دے، قبر میں ان کی بہت اچھی مہمان نوازی کر، اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کر، اور ان کی قبر کو کشادہ کر دینا، مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ان کی قبر کو کھلا کر دینا، کشادہ کر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔